5 شعبان 38 ہجری کو قادر مطلق نے اپنے کارخانہ قدرت سے شہنشاہ کربلا کے آنگن میں ایک ایسا نور طلوع کیا جس نے عبادت کو زبان دی، خاموشی کو پیغام بنا دیا اور صبر و استقامت جس کے قدموں کا طواف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس نے یہ ثابت کیا کہ جب حالات بولنے نہ دیں تو کردار بولا کرتا ہے۔ یہ ولادت تھی علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کی۔ آپ نے آنکھ کھولی تو گھر میں وحی کا ماحول، دامن میں تقویٰ اور آغوش میں نبوت کی خوشبو تھی۔ یہ وہ امام ہیں کہ بنو امیہ کی کئی نسلوں کی سازشوں کو ایک خطبے میں ختم کیا اور دربار شام میں علی کی ولایت کا سورج ابھارا۔ واقع کربلا کے بعد منصب امامت امام سجاد علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ پرآشوب حالات میں بھی امام نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ امام کے پاس نہ تلوار، نہ لشکر، نہ کوئی ظاہری طاقت تھی، اس کے باوجود بھی مولا نے چراغ ہدایت کو گل ہونے نہ دیا اور تبلیغ دین کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ دعا کا راستہ، اخلاق کا راستہ اور خاموش اصلاح کا راستہ۔ امام نے دعا کو اپنا ہتھیار، سجدے کو منبر اور خاموشی کو انقلاب بنا دیا۔ امام کی دعائیں صرف اللہ سے طلب نہیں بلکہ معرفت خدا و معرفت اہل بیت اور انسان کو انسان بنانے کا مکمل نصاب ہیں۔ امام علیہ السلام سے منسوب رسالۃ الحقوق یہ اعلان ہے کہ اسلام صرف مسجد و محراب تک محدود نہیں بلکہ ذمہ داری کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب اسد اللہ کا پوتا دربار یزید میں لایا گیا تو امام نے کلام کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت نہ ملنے پر جب درباریوں کا اصرار بڑھا تو یزید جیسا فاسق و فاجر جس نے دشمنی اہل بیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کہا انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا۔ یزید کہنے لگا تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں، یہ اس اہل بیت رسول میں سے ہے جن کے سینوں میں علوم کو گھول کر ڈال دیا گیا ہے۔